جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیں اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا تو۔ فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نا علماء وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سا، وہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف، بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت کا نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر دیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کما رہا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا دھوکے، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ تو میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت، وہ مینوں کہنے لگے نعت خانے 40,000 لے آتے، میں کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کر دے ہو۔ اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، تو ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوندہ ہی نہیں، دن دن پہلو کرائیے نا، میں پھر دیکھیں نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں، بڑا غلط کرتے ہیں۔ آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے، کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کا، کوئی اس کی پاکیزگی، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کر، اللہ کے خلیل کھڑے ہوئے۔ فرشتہ تھا انسانی شکل میں، چپ کر گیا، فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا۔ فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ یہ ذرا تجارتیں دیکھو، سودے دیکھو، تیری ساری ہوں۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، چپ کر گیا، کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے؟ فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر چپ کر گیا۔ فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں، سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ پھر چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائے بھینسیں چرانے کے لیے کوئی چاہیے نا، مجھے رکھ لینا، تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا۔ نا علماء وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا، تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی۔ فرشتہ کھڑے ہو کے کہتے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے، یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے۔
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے دو ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا, کوئی ایسا سودا بھی کرو نا. مدینہ منورہ میں, مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی, حالات خراب ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی, یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے, لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے. یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے کیونکہ مجبوری تھی نا, لوگوں نے لینے تھے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں قبضہ غیروں کا, حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا. جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں, اسے مہنگی کر دیتے. قحط ہو گیا, غلہ مہنگا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے. تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا, تو آپ, ہم مال نہیں دیکھتے, جو ہے نا اندر, جو جس طرح کا بھی ہے, جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں, اسے ڈبل لے لے. تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لی, سیانے تاجر تھے میں, اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی. فرمایا میں نے سودا کر لیا, مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. ایک تاجر بولا, کہنے لگا چلو 3 گنا لے لے. آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے, میرا سودا ہو گیا, مجھے زیادہ ملا ہے. ایک نے کہا 4, ایک نے کہا 5, پہ لا کر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا, ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو, سارے مدینہ طیبہ کو, اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں, آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا. وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ بندے تو بڑے سچے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اٹھ کے چلے گئے, مال آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے. وہ تاجر پھر آئے, کہ جناب سمجھ نہیں آئی, یار تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے. عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہوئے ہو, میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے. میرا مالک 700 گنا اجر دے گا, باندھا ہے اس کا. اس کے بھوکے بندوں کو, غربا کو, مساکین کو, یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا. ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی, کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی. کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے, جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے. لہذا ہم نے سودا کر لیا, تجارت ہو گئی. یہ بڑی قیمتی تجارت ہے. وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے. کیا خوب, جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے, فی سبیل اللہ کر دوں. دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو, کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو. کچھ چیزوں کا نا آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے, صرف دنیا داری سیدھی کرتے. ایک میں نے بات کرنی ہے اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور جانبداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے صدیوں سے بڑا ہی پیار ہے. لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں, جعلی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی. وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی, کوئی دعا کر. دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا, پیسے کیسے کمایا جاتا. جعلی مریدی کرتے ہو, جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو. اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے, لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے, میرا رابطہ ہے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ نے رو کے کہنے لگے, کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے. تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے, فرمانے لگے رب دا تعلق کوئی نہیں ملیا,
جو ملے طالب زردہ یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے یہ یہاں بھی آتے ہیں، نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ اور یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ سہ نفل نمازاں پڑھیا، ظالم نفس نہ مردہ بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حال رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے۔ دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کرے؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑ۔ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے، چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں، بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے؟ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو، پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت، دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں،
آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے۔ حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگا دیکھ لو، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں، میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس، اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دے گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو۔ کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیویاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔
ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں. ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی, ماری گئی. تو ہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. تو ہمات کا بھائی, تو ہمات دین کے اندر منع ہے. تو ہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے اور سے پانی پیوں گا, ان کی شریعت اجازت, یہ توہمات ہے, بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش. آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے, اس کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی. 12 لامدام برسرے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی, 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے, تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں, اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی, ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کرے, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں؟ میرے ہاتھ بندھے ہیں, پیر بندھے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا؟ بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں,
اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کا شکر بجا لانے لگے۔ نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے۔ اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں۔ بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل اتنے خوبصورت۔ اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارہ رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، مکے کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا۔ کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے؟ یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد
تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، ویسے ہی کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں۔ بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پوش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔